مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، نبی کریم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، تو ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، ان دونوں قبروں میں۔ اب آج کل کے بھابی بے وقوف کہتے ہیں کہ حضور کو یہ نہیں معلوم کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ارے حضور نے ان دونوں قبروں کے پاس کھڑے ہو کر بتا دیا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا ہے۔ حضور قبر کے اندر کا بتا رہے ہیں کہ یہ جو دو قبریں ہیں ان کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، پہلے سے بتا دیا، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے حضور کو غیب کا علم تھا، وہ غیب کی باتیں جانتے تھے، ورنہ قبر کے اندر کا کیسے جان لیا؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو قبر سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ان دونوں قبروں کے اندر مردوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فقال انہما وما يعذبان من کبیر، حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے اس کا ریزن اور اس کا سبب اور اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہو رہا ہے ان دونوں قبروں کے اندر وہ کوئی کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ثم قال بلا اما احدهما وكان ينبغي بالنميمه، حضور آئے ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا، کتنا پیارا جملہ ہے، اور عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کہتے ہیں نا کہ ہم سب دیکھ لیا جائے گا جو ہوگا۔ ارے دیکھا نہیں جائے گا، جو زبان سے بول رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بول رہے ہو سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب فرشتے لکھ رہے ہیں، سب کا حساب دینا۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ کبھی کبھی بندہ اول فول بات بک دیتا ہے اور توجہ نہیں کرتا، اسی اول فول بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور کبھی کبھی آدمی بے توجہی میں ایک اچھی بات کہہ دیتا ہے، اللہ اسی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھی بات بولیں۔ اس لیے حدیث میں کیا آیا کہ جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جسم کے سارے جوڑ، سارے انگ، جسم کے سارے حصے انسان سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے زبان تو خاموش رہنا، کیونکہ تو جب خاموش رہے گی تو ہم بالکل ٹھیک چلیں گے۔ کیسے ٹھیک چلیں گے؟ مثال کے طور پر ہم کسی کو دو چار گالی دے دیں، زبان سے گالی دیں، اب یہ بتائیے پولیس جب آئے گی تو ڈنڈا زبان پہ اڑائے گی یا پیٹھ پہ اور ہاتھ پیر پہ اڑائے گی؟ بتائیے، ہاتھ پیر پہ اڑائے گی، یہ تو کہے گی نہیں زبان نکالو، تم نے زبان سے کہی ہے، لاؤ زبان پہ دو چار بیت لگائیں، یہ تھوڑی کہے گی۔ تو جسم کے جو انگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اے زبان تو صحیح سے چلنا، تو کہہ کے اندر ہو جائے گی ختم، اور لٹ ہم پہ پڑ جائیں گے۔ تو یہ جسم کے جو انگ ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ تو سلامت چلنا۔ صبح کے وقت اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اور تو اگر کچھ بول گئی تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حدیث میں کیا آیا؟ حضور نے فرمایا، جب حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے بتایا کہ ان دونوں قبروں میں کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ اما احدهما وكان ينبغي بالنميمه، ایک قبر میں تو مردے کو اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کیا کرتا تھا، لوگوں کے عیب ڈھونڈا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ کسی کے عیب ڈھونڈنا اچھی بات تھوڑی ہے، چگلی کرنے کی وجہ سے قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عذاب۔ یہ حدیث سے ثابت ہو گیا بخاری سے۔ اب اور کیا فرمایا؟ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، اور فرمایا جو دوسری قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے ضرورت ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، نماز پڑھیں، چگلی غیبت ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک چیز ایسی آئے گی جو مونڈنے والی ہوگی۔ مونڈنا جانتے ہیں؟ جیسے اس طرح لگا کر بال مونڈ دیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ آخری وقت میں میری امت پر ایک چیز ایسی آئے گی جو ان کو مونڈنے والی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مونڈنے والی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا سر مونڈنے والی ہوگی، بلکہ جب وہ چیز آئے گی تو ان کے دین کو ختم کر دے گی، دین کو مونڈ دے گی۔ فرمایا کیا ہے؟ فرمایا وہ چیز حسد ہے۔ ان چیزوں سے دور رہیں، یہ بہت ہی غلط چیز۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، یعنی حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس سے حسد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیے، آپ اتنی محنت سے نیکی کر رہے ہیں اور کسی سے حسد رکھ کے اپنی ساری نیکیاں اس کی بینک میں ڈال لیں، کھاتے میں ڈال لیں، تو کیا فائدہ؟ ساری نیکیاں حسد کرتے ہی پے ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ فوراً پے ہو جائیں گی، آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے حسد سے، چگلی سے، غیبت سے ان سے بچیں۔ بات سمجھ میں آئی؟
اب حضور نے کیا فرمایا، اور دوسرا جو شخص پہلی بتایا کہ پہلی قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، چغلی کرنے کی، اور دوسری قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ انسان پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر کیا فرمایا، قال ثم اخذ عودا، اے ہے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ آج کل کے وہابی یہ کہتے ہیں کہ جو تم قبر پہ پھول ڈال رہے ہو کہاں لکھا ہے، پھول ڈالنا کہاں لکھا ہے، یہ حدیث شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے پھول ڈالنے کا ثبوت۔ آپ سنیے کہ یہ پھول کیوں ڈالے جاتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے، بات سمجھ میں آئی، کیوں ڈالے جاتے ہیں یہ پھول کیا ہے۔ جب حضور دو قبروں کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے تو کیا ہوا، حضور نے کیا کیا، ثم اخذ عودا رطبا فكسره بسنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر۔ حضور نے ایک ٹہنی کو توڑا، کس کو توڑا، ایک لکڑی کو توڑا، ایک لکڑی کو توڑا، ہری ٹہنی، کیسی ٹہنی، ہری سے مراد تر جانتے ہیں تر، ایک وہ سوکھی ہوئی، ایک کیا ہوتی ہے تر ٹہنی کو توڑا اور اس کے دو حصے کیے حضور نے۔ کون کر رہا ہے، مدینے والے آقا، دو حصے کیے، ایک ٹہنی توڑی اور اس کو دو چیرا، چیرنے کے بعد دو ٹکڑے کر کے ایک اس قبر پہ لگا دیا اور ایک اس قبر پر لگا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حضور نے کیوں لگائی یہ ٹہنی، تر ٹہنی کیوں لگائی، آپ نے فرمایا ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، جب تک یہ لکڑیاں تر رہیں گی، سوکھیں گی نہیں، تب تک ان مردوں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی رہیں گی، ان کی وجہ سے اللہ مردوں کو جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو ہلکا کر دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر قبر پر گھاس جم رہی ہو تو گھاس نہ اکھاڑیں، بات سمجھ میں آئی، کوئی ایسا پیڑ جم رہا ہے کانٹے دار جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو ہٹا، لیکن گھاس نہ اکھاڑیں۔ گھاس اکھاڑنا قبر سے یہ ایسا ہے جیسے آپ نے میرے ابھی 10 روپے چھین لیا مجھ سے تو میرا حق چھین لیا آپ نے۔ مثال کے طور پہ ولی احمد بھائی کی میں بھی ٹوپی چھین لوں، حق کس کا تھا اس ٹوپی پر، ولی احمد بھائی کا، میں نے چھین لی تو ان کا حق چھین لیا۔ اسی طریقے سے جو قبر پر گھاس جم رہی ہے وہ مردے کا حق ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اور وہ گھاس جب تک ہری بھری رہے گی مردے کے حق میں عذاب، مردے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی رہے گی، اور جب تک وہ مغفرت کی دعا کرتی رہے گی اللہ قبر سے عذاب کو ہلکا کرتا رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے پھول کیوں ڈالتے ہیں، کیونکہ حدیث میں حضور نے کیا فرمایا، تر ٹہنی لگائی، تو پھول بھی تر ہوتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوا جو بھی تر چیز ہو، ضرور نہیں پھول ہی، پھول ایک اچھے لگتے ہیں، پھول بھی تر ہوتے ہیں، اس لیے علماء نے پھول چڑھوا دیے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پھول نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، زیادہ غریبی ہے، تو گھاس لے لیں، پتے لے لیں ہرے بھرے، قبر پر ڈال دیں، وہی کام کریں گے جو پھول کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ضروری نہیں، اس لیے اگر کبھی قبرستان جائیں اور آپ کے پاس پھول نہ ہوں، مثال کے طور پہ کبھی ارجنٹ میں جلدی میں چلے جائیں تو ہرا بھرا کچھ توڑ کر ڈال دیں قبر پر، جب تک وہ ہرا رہے گا مردے کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو قبروں میں عذاب کیوں ہوا، چغلی کرنے کی وجہ سے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچے۔ تو آج دیکھ لو، آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، پاک رہنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ناپاک آدمی کے لیے زمین بھی بد دعا کرتی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، عورتیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو عورتیں اس کا سارا مرثیہ بیان کر دیتی ہیں، اس کی جب سے پیدائش ہوئی اور جب تک انتقال نہ ہو گیا سارا، بہت اچھے تھے، لیدر کا جوتا پہنتے تھے، لیدر کی جیکٹ پہنتے تھے، بریانی کی بہت کہتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، میری خاطر مٹھائیاں لاتے تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، یہ سب باتیں کرتی ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جب کسی کا انتقال ہو تو وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، یاسین شریف پڑھیں۔ آج ہمیں کس بات کی ضرورت ہے کہ قبر کی تیاری کریں، قبر بہت ہی بھیانک چیز ہے، یاد رکھیے گا، اندھیری کوٹری ہے۔ آج اس بات کی فکر ہے کہ گھر میں ٹیوب لائٹ نہیں ہے، اجالے کا انتظام ہو جائے، ارے قبر کے لیے بھی اجالے کی کچھ کوشش کرو، اچھے اعمال کرو۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے حسد بن گیا ہے، اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان آپس میں حسد ہے، بغض ہے، اور مسلمان بٹے پڑے ہیں، اسی وجہ سے آج مسلمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں، حسد کیسی چیز ہے، دیکھیے آج آپ کو ایک نئی بات پتہ چلے گی قرآن سے۔ ہم نے ایک آیت لکھی ہے
ایک دو بھائی تھے حابیل اور قابیل. حابیل اور بولیے حابیل اور یہ دو بھائی تھے. حسد کہاں تک پہنچا دے گا آپ کو یہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو حابیل اور قابیل دو بھائی تھے. لیکن یہ بات ہو رہی ہے کچھ پہلے کی امتوں کی. پہلے کی امت یعنی یہ غالباً ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے کی. اس زمانے میں قربانی کا یہ شیڈول نہیں تھا, یہ طریقہ نہیں تھا. بلکہ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ طریقہ یہ تھا کہ جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا ذبح کرنے کے بعد وہ رکھ دیا جاتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اور رکھنے کے بعد یا انسان کے پاس جو بھی اچھی چیز ہوتی تھی وہ رکھ دیتا تھا. انسان گوشت رکھے یا جو بھی اچھی چیز ہو وہ رکھ دے. اب حابیل جو تھا وہ بہت نیک آدمی تھا. حابیل بہت, دونوں سگے بھائی تھے. دیکھیے حسد کہاں تک لے جائے آپ سوچ نہیں سکتے. دونوں سگے بھائی تھے حابیل اور قابیل. میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلا قتل دنیا میں, سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ یہی واقعے میں ہوا ہے. اس سے پہلے کوئی قتل نہیں ہوا تھا. اور اس سے پہلے مردے کو کیسے دفنایا جاتا ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو پہلی جو قتل ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. تو حابیل اور قابیل دو بھائی تھے اور دونوں بہت اچھے تھے. حابیل جو تھا بہت نیک تھا اور قابیل جو تھوڑا گھٹیا آدمی تھا. اب یہ ہوا کہ حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی. تو پہلے یہ ہوتا تھا قربانی کا طریقہ کہ جو چیز آپ قربان کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ رکھ دیجیے. آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ چیز کھا کر چلی جاتی تھی. تو جس کے چیز کو آگ آ کر کھا جائے سمجھ لو اس کی قربانی قبول ہو گئی, اور جس کی نہیں کھاتی تھی سمجھ لو کہ اس کی قربانی قبول. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہینڈ ٹو ہینڈ فیصلہ ہوتا تھا کہ تم اچھے ہو یا برے ہو. لیکن یہ حضور کا صدقہ ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں, ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں, کیا پتہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, لیکن حضور کے صدقے میں عیب چھپے ہوئے. لیکن آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. آگ اگر کھا لے تو سمجھ جاؤ قبول ہے, آگ نہ کھائے تو سمجھ جاؤ قبول نہیں ہے. اب کیا ہوا, حابیل بہت نیک آدمی تھا, حابیل نے قربانی کی, آگ آئی کھا گئی. اب قابیل نے جو قربانی کی اس کو آگ نہیں کھائی, کیونکہ قابیل بہت فحاش آدمی تھا, فحاشی پھیلاتا تھا, بے حیا آدمی تھا, گناہگار آدمی تھا, اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب قابیل کے ذہن میں ایک ٹینشن بن گئی کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی. قابیل نے حابیل سے حسد باندھ لیا, اور حسد اس مقام تک لے گیا کہ قابیل سے یاد رکھیے گا قتل کرنے والا, یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کنفیوز ہو جائیں کہ کس کا کس نے قتل کیا تھا. تو آپ کو ایسا یاد رکھنا قتل کا سے آتا ہے کا سے, اور جب ہندی میں کا پہ نیچے ایک بندی لگا دیں تو بڑا کا بن جاتا ہے جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے قابیل نے یعنی قتل سے قابیل نے کیا کیا, حابیل کا قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد کافی مدت تک وہ حابیل کا لاشا لے کر ٹہلتا رہا. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ مردوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. پہلا جو آج ہم دفن کرتے ہیں یہ دفن کرنے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ کوے نے. کس نے بتایا ہے؟ کوے نے. اس لیے پہلے بڑے بوڑھے کہتے تھے نا جب کوہ بولتا تھا تو مہمان آ رہے ہیں, اور بڑے بوڑھوں کے کچھ تجربے صحیح بھی ہوتے تھے, ہم نے ایسا دیکھا بھی ہے کہ ایسا ہو بھی جاتا تھا. تو اب کیا ہوا, جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تو کافی مدت تک تو وہ اس کا لاشا لے کر ٹہلتا رہا, اور یہ پہلا قتل تھا. اس سے پہلے کوئی انتقال ہی نہیں ہوا تھا جو پتہ چلتا کہ کیسے دفنایا جاتا ہے. اب کیا ہوا, اور یہ دونوں سگے بھائی تھے. اب جب ٹہلتا رہا تو اب کیا ہوا, کوے نے کیا کیا, اب یہ ڈھونڈتا رہا بہت ٹائم تک. قابیل جو ہے حابیل کا لاشا لے کے ٹہلتا رہا, تو اللہ نے کیا کیا, اب اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی کیسے دفنایا جائے گا. فبعث اللہ, قرآن کہہ رہا ہے یہ بات, فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, تو اللہ نے ایک کوے کو زمین میں بھیج دیا, ایک کوے کو زمین میں لیواریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ, لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. کیوں بھیجا کوے کو؟ تاکہ وہ قابیل کو بتا دے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسے ایسے دفن کرے. دفن کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے کس کو بھیجا گیا؟ کوے کو. اللہ کس سے کیا کام لے لے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اگر وہ چاہے تو اپنے دین کا کام بیکار لوگوں سے لے لے, اور ورنہ بڑے بڑے انگلش بازوں سے نہ لے پائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایسا ہوا کہ جب ایک, یہیں پہ بھی دھیان رکھنا, میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ اللہ جس سے چاہے. ہوا یہ کچھ لوگوں نے ایک بادشاہ تھا ابرہہ. کیا بادشاہ تھا؟ جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے, حضور کے دادا حیات تھے حضرت عبد المطلب, تو ابرہہ نے یہ ارادہ کیا کہ میں کعبے کو توڑ دوں گا. بڑے بڑے مائی کے لال آئے اسلام کو توڑنے کے لیے اور اسلام کو جھنجھوڑنے کے لیے, سب چلے گئے قبر میں, لیکن اسلام کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اسلام کا جھنڈا. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟
مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، جب تک دم رہے گا جان ہے رسول اللہ کے دین کی اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں گے۔ کسی کو درد ہو رہا ہے درد ہوتا رہے۔ تو اب کیا ہوا کہ ابرہہ نے کیا ارادہ کیا کہ کعبے کو ڈھا دے۔ جیسے ہی کعبے کو ڈھانے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پرندے بھیج دیے۔ وہ پرندے کون تھے؟ ابابیل۔ ابابیل آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے دیکھا ہو۔ تو ابابیل پرندے اپنی چونچ میں کنکر لے کر آئے، اور وہ اپنی چونچ سے جب کنکر کو پھینکا کرتے تھے، اور جو کنکر ہاتھی پر ابرہہ کے پڑ جاتا تھا وہ ہاتھی وہیں پھیل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ سے لڑنے کے لیے کسی لشکر کو نہیں بھیجا، بلکہ بتا دیا کہ تیری اوقات یہ ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے پرندوں کے کنکر سے تیرے ہاتھی مر جائیں گے۔ اور یہ ہوا، جب ابابیل نے اوپر سے کنکر پھینک کے جس ہاتھی پر پڑتا تھا وہ ہاتھی وہیں پھیل جاتا تھا۔ ابرہہ سمجھ گیا کہ کعبے کو توڑنا آسان نہیں ہے، ارے یہ اسلام ہے، اس کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ کوئی اور دین ہوتا تو مٹ گیا ہوتا، یہ مدینے والے آقا کا لایا ہوا دین ہے، یہ مٹ نہیں سکتا، اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، اسلام نہیں مٹ سکتا۔ کچھ سال پہلے وسیم رضوی نے ایک مقدمہ درج کیا تھا قرآن کو مٹانے کے لیے۔ کیا ہوا؟ قرآن نہیں بدلا، خود بدل گیا بیچارہ۔ قرآن نہیں بدلا، خود بدل گیا، دوسرے گروہ میں پہنچ گیا۔ تو پتا چلا کہ قرآن کو لوگ نہیں مٹا پائیں گے، نہ اسلام کو مٹا پائیں گے، درد ہوتا رہے گا، وہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اسلام نہیں مٹے گا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ بتائے قابیل کو کہ بھائی اپنے بھائی کو ایسے دفن کیا جائے گا۔ جب کوے کو بھیجا تو کوے نے اپنی چونچ میں ایک مرا ہوا کوا لیا۔ کوے نے کیا کیا؟ اپنی چونچ میں ایک مرا ہوا کوا لیا اور وہ زمین پر آیا اور اپنی چونچ سے زمین کو کریدا۔ تو کریدا کیا کیا؟ تو اب اس نے جب زمین کریدی کوے نے تو یہ ہوا، اور اس کے بعد کریدنے کے بعد اس نے جو مرا ہوا کوا تھا وہ اس میں دفن کیا۔ جب قابیل نے یہ دیکھا کہ ارے ایسے دفن کیا جاتا ہے، اب اس نے جو ہے جب دیکھا کہ کوے نے ایک مرے ہوئے کوے کو گڈھا کھود کے دفن کیا ہے، قابیل نے فوراً سمجھ گیا کہ اچھا دفنانے کا طریقہ یہ ہے، فوراً اپنے حابیل بھائی کو ایک گڈھا کھود کر دفنا دیا۔ اسی دن سے یہ دفنانے کا طریقہ رائج ہوا ہے۔ اس سے پہلے قتل بھی کوئی نہیں ہوا تھا۔ پہلا قتل کس کا ہے؟ قابیل کا۔ قابیل نے کس کا کیا ہے؟ حابیل کا۔ اور جو دفنانے کا طریقہ کس نے بتایا ہے؟ یہ آپ کو آج بات ہے۔ اور ابرہہ کے ہاتھیوں کو کس نے پھیلایا بتائیے؟ ابابیل۔ یاد ہو گیا؟ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں بتائیے؟ تو یہ ہے ہمارا اسلام کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اسلام تو انشاءاللہ زندہ رہے گا، ہم مٹ جائیں گے لیکن ہمارا اسلام نہیں مٹے گا۔ اگر اسلام مٹنا ہوتا نا تو میں آپ کو بتاؤں کربلا میں ختم ہو گیا ہوتا اسلام، سب شہید ہو گئے تھے، لیکن زمانے نے دیکھا کہ جب امام حسین کو شہید کرنے کے بعد یزید ناپاک ان کی گردن کو تلوار پر لے کر چل رہا تھا تو گردن حسین قرآن پڑھ رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ دیکھ لے کہ گردن تن سے جدا ہو چکی ہے۔ حسین کی گردن جب اس نے جدا کر لی تھی تو تلوار کی ایک نوک پر رکھی تھی، پھر کیا ہوا؟ گردن حسین قرآن پڑھ رہی تھی، بڑے سرکار مزار میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سیف اللہ المسرور کے لیے غوث پاک مزار سے باہر نکل کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ والے مرتے اڑتے نہیں ہیں، یہ خیال نکال دیجیے آپ، اور یہ نکال دیجیے کہ پھول کہاں لکھے ہیں۔ ارے سب حدیثوں میں لکھا ہے، سنیوں کی جو دلیلیں ہیں اس کو کوئی مائی کا لال ہلا نہیں سکتا۔ ہم سنی ہیں اور انشاءاللہ سنی رہیں گے، اور سنی وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ فرقے تو 72 ہو جائیں گے لیکن ایک ہی فرقہ ہوگا جو جنت میں داخل ہو گیا۔ پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو 72 فرقوں میں جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت والجماعت ہوگا، وہ سنیوں کا فرقہ ہوگا۔ جب 72 فرقے ہو جائیں گے اور قیامت کا جب دن ہوگا ہر فرقہ الگ الگ بٹا ہوا ہوگا، جنت میں جانے کا جس کو حکم ہوگا وہ سنیوں کا فرقہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم ایسے ویسے سنی تھوڑی، ہمارے پاس ساری دلیلیں لکھی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے حسد نے قابیل کو کہاں تک پہنچا دیا کہ قابیل نے کس کا قتل کر دیا؟ اپنے سگے بھائی حابیل کا قتل کر دیا۔ یہی تھا شیطان۔ قرآن نے یہ بات بھی کہی، شیطان نے کیا کیا؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کا کوئی خطہ اور کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تو یہ ہوا کہ شیطان کو سب جانتے ہیں
کہ اتنا پہلے نیک آدمی تھا، لیکن کیا ہوا جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو سب فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. اب یہ بھی جنت میں رہتا تھا، اس سے کہا گیا تم بھی سجدہ کرو. اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھ کو نار سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے. تو بہرحال شیطان نے کیا دلیل دی؟ شیطان نے دلیل دی کہ بھئی میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو میں ایک مٹی والے کے لیے سجدہ کروں گا. گھمنڈ آ گیا شیطان میں. شیطان نے آدم علیہ السلام کا جو منصب تھا، جو مقام تھا، اس سے حسد کیا. میں ان کے آگے کیوں جھکوں؟ حسد کیا ان کا مرتبہ دیکھ کر. سب فرشتے جھک گئے، سجدہ کر لیا. صرف حسد کی وجہ تھی کہ شیطان کو جنت سے باہر کر دیا گیا. اگر حسد نہ کرتا آدم سے اور سجدہ کر لیتا تو آج بہت نیکوں میں شمار ہوتا شیطان کا. صرف حسد کی وجہ تھی کہ شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا، حسد کرنے کی وجہ سے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس حسد کو، اس بغض کو اپنے اندر سے دور کریں، کینے اور کپٹ کو دور کریں. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم